اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز مہمانان گرامی، اس محفل میں آئے تمام بزرگوں کو، دوستوں کو اور نوجوانوں کو میں اپنی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ صحیح بات کی دوست نے کہ جی محفل میں وہی لوگ آتے ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ جس پہ توفیق ہوتی ہے، جس پہ عنایت ہوتی ہے، چاہے اس کو کتنی ہی مصروفیت ہو، چاہے اس کو کتنے ہی کام ہو، لیکن عشق کی رسی میں بندھا ہوا انسان دوڑا چلا آتا ہے اور خود بخود اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ اس کو پہنچنا ہوتا ہے۔ یہ محفلیں یقیناً میرا ایمان ہے نصیب والوں کو ملتی ہیں، جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو، جہاں محبت اور عشق کی بات ہو، جہاں تزکیہ نفس کی بات ہو، جہاں عمل و اعمال کی بات ہو، جہاں بزرگان دین کے واقعات سنائے جائیں اور ان واقعات کے سننے سے انسان میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا ہو اور وہ اس دنیا فانی سے جانے سے پہلے اپنے رب کی حاضری کی تیاری کرے۔ الحمدللہ میں گناہگار ہوں، لیکن مجھے یقیناً اپنے اوپر فخر ہونا چاہیے کہ آپ جیسے عاشقان رسول کے درمیان اللہ پاک نے آج مجھے یہاں پہ آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یوں تو اگر عشق کی بات کی جائے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی جائے، تو ایسی ان گنت داستانیں موجود ہیں کہ جن کو بیان کرنے کے لیے ایک رات نہیں، چند گھڑیاں نہیں، بلکہ عمریں لگ جائیں، وہ واقعات ختم نہ ہوں، وہ داستانیں ختم نہ ہوں۔ لیکن ہمارے سامنے چند مثالیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے، ان لوگوں نے یہ ثابت کر دکھایا کہ اگر سچا عشق کیا جائے، نسبت میں آ جانے کے بعد اگر اس نسبت والے سے اگر وفا کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا عنایات ہوتی ہیں اور کیا درجات ملتے ہیں۔ میرے نزدیک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال اکثر میں ان کے واقعات پڑھتا ہوں۔ سچے عاشق رسول تھے، حبشی غلام تھے۔ جب ان کا آقا جن کے وہ غلام تھے ان پہ ظلم کے پہاڑ توڑا کرتا تھا، عرب کے صحرا میں گرمی کے موسم میں ان کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹا کے ان کے سینے مبارک پہ ایک پتھر نما چٹان رکھ دیا کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ کہاں ہے وہ تمہارا رب جس کو تم اپنا رب کہتے ہو؟ وہ تمہاری مدد کو کیوں نہیں آ رہا؟ وہ اپنے فرشتے کیوں نہیں بھیج رہا تاکہ وہ اپنے ہاتھوں سے یہ پتھر کی چٹان ہٹائیں اور جو ظلم میں تم پہ کر رہا ہوں وہ ظلم سے نجات تمہیں دلائیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مسکرا کر اپنے آقا کو یہ جواب دیا کرتے تھے کہ اے آقا تو کتنا معصوم ہے، تو مجھے یہ بتا کہ جب تو گھڑا خریدنے کی نیت سے بازار میں جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟
ان کے آقا نے یہ جواب دیا کہ ہاں، جب میں گھڑا خریدنے کے لیے بازار میں جاتا ہوں تو میں اچھی سے اچھی دکان تلاش کرتا ہوں جہاں پہ مضبوط گھڑے ملتے ہیں، پھر میں اس گھڑے کو اپنے ہاتھ میں پتھر لے کے اس کو ٹھونک کے دیکھتا ہوں، جب اس کی مضبوطی کا احساس مجھے ہو جاتا ہے تو میں وہ گھڑا خرید لیتا ہوں۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے آقا، میرا رب بھی میرے ایمان کو اسی طرح سے ٹھونک کے دیکھ رہا ہے کہ بلال اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہے، جب اسے یہ احساس ہو جائے گا وہ مجھے بھی اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے گا، خرید لے گا۔ اور آپ کے اوپر یہ ظلم کیوں ڈھائے جاتے تھے؟ اس وجہ سے کہ جو باتیں آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی، آپ نے دل سے ان باتوں کا اقرار کیا اور اپنی زندگی آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر گزارنا شروع کی۔ اس طرح کی ہزاروں مثالیں۔ حضرت خبیب بن الارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی گزرے ہیں، ان کے بارے میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے اوپر بھی اتنے ظلم کیے جاتے تھے، ان کو انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا اور ان کا جو خون تھا جسم کا اور چربی سے وہ انگارے بجھتے تھے۔ کسی صحابی نے جب آپ کی کمر دیکھی تو آپ سے پوچھا کہ اے خبیب بن الارد، یہ آپ کی کمر کیسی ہے، اس میں اتنے کھڈے کیسے ہیں؟ انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جب اوائل میں نے اسلام قبول کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، تو کافروں کو چونکہ یہ چیز پسند نہیں آئی، انہوں نے میرے اوپر ظلم کرنا شروع کیے اور میری حالت یہ تھی کہ مجھے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا اور میری خون اور چربی سے جو ہے وہ انگارے بجھتے تھے۔ میرے دوستو، کیا ہم نے اس دین پہ چلتے ہوئے کبھی بھی اس طرح کا کوئی ظلم برداشت کرنے کا ہم نے سوچا؟ نہیں، ہم نے نہیں سوچا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ ہم کمزور ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اس دین کو زندہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جنہوں نے پوری عمریں گزار دی اور فنا فی اللہ ہو گئے، سوچنے کا مقام ہے کہ ہماری نسبت بھی انہی کے ساتھ ہے۔ اگر ہم قربانی کا ارادہ کر لیں گے اور اس دین پہ چلنا سیکھ لیں گے اور کسی کی نسبت میں آ جائیں گے تو یقیناً اللہ پاک ہمیں ان تمام قسم کی آزمائشوں سے بچا لیں گے۔ ایک بزرگ کا مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ایک نہر کے کنارے اپنے سفر میں جا رہے تھے تو نہر میں انہوں نے دیکھا کہ ایک سیب کہیں سے آ رہا ہے، بھوک لگی ہوئی تھی، انہوں نے وہ سیب کھا لیا۔ جب وہ سیب کھایا تو دل میں ایک خیال آیا کہ یہ نہ جانے کس کا تھا، میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا، اور اس نیت سے چل پڑے کہ اب میں اس باغ کے مالک سے جا کے ملوں اور اس سے میں یہ کہوں کہ بھئی میں نے تیری امانت میں خیانت کی اور تو مجھے ابھی اس کی سزا دے، تاکہ قیامت کے دن جب میں اپنے رب کے سامنے میری حاضری ہو تو نیک اعمال کے باوجود میں کہیں اس سیب کی وجہ سے نہ پکڑا جاؤں۔ وہ چل دیا اس طرف جہاں سے وہ سیب آیا تھا۔ آگے چلے تو دیکھا کہ ایک باغ تھا۔ لوگوں سے پوچھا کہ اس کے مالک کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی وہ فلانے صاحب ان کے مالک ہیں۔ وہ گئے، ان سے ملے اور ان سے یہ ساری داستان عرض کی کہ اے بزرگ، یہ مجھ سے خطا ہوئی ہے،
میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب جو ہے بغیر اجازت کے کھا لیا ہے، ابھی آپ مجھے اس کی سزا بتائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہیں 10 سال جو ہے وہ میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی۔ یہ میں ایک سیب کھانے کی سزا بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے، چونکہ میں مجرم ہوں اور میں اس نیت سے آپ کے پاس آیا ہوں، آپ جو کہیں گے میں حاضر ہوں، میں وہ سزا قبول کرتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ جی 10 سال جب تم میرے باغ کی رکھوالی کر لو گے، اس کے بعد اگلی سزا میں تمہیں بتاؤں گا کہ اگلی سزا کیا ہے۔ انہوں نے 10 سال جب اس باغ کی رکھوالی کی، اس کے بعد جب وقت آیا سزا پوری ہونے کا، وہ دوبارہ گئے ان بزرگوں سے ملے جا کے۔ انہوں نے کہا کہ اب میری ایک بیٹی ہے جو گونگی ہے، بہری ہے اور اندھی ہے، تمہیں اس سے نکاح کرنا ہے اور اپنے عقد میں لانا ہے۔ انہوں نے اس پہ بھی سربا سجود کیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، چونکہ میں نے آپ کی امانت میں خیانت کی ہے، میں مجرم ہوں، جو آپ کہیں گے میں اس پہ عمل کروں گا، میں اس نیت سے آیا تھا آپ کے پاس۔ خیر نکاح ہوا، شادی ہوئی۔ تو جب شادی ہوئی تو جس رات شادی تھی، سہاگ رات جس کو کہتے ہیں، جب وہ شریف زادی جب ان کے سامنے آئی تو وہ ماشاءاللہ سے بول بھی رہی تھیں، نہ وہ گونگی تھی، نہ وہ اندھی تھی، نہ وہ بہری تھی۔ ان بزرگوں نے کہا کہ اس شخص نے کہا کہ یہ تو میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ جس سے میرا نکاح ہو رہا ہے وہ جو ان بزرگوں کی جو بیٹی ہے وہ اندھی ہے، گونگی ہے، بہری ہے، یہ تو میرا نکاح کسی اور کے ساتھ ہو گیا۔ تو وہ کمرے سے باہر، حجرے سے باہر نکل آئے اور ان بزرگوں سے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے جو بتایا تھا یہ تو وہ نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، یہ میری ہی بیٹی ہے، یہ گونگی اس وجہ سے ہے کہ آج تک اس نے کوئی اپنی زبان سے غلط بات نہیں کی، بہری اس لیے ہے کہ آج تک اس نے کسی غیر مرد کی آواز نہیں سنی، اور اندھی اس لیے ہے کہ اس نے کوئی چیز آج تک ایسی اس چار دیواری کے باہر نہیں دیکھی جو اس کو نہیں دیکھنی چاہیے تھی۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ شخص حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اور وہ شریف زادی جن کا میں نے واقعہ بیان کیا، ان سے جو اولاد ہوئی اس کا نام ہے حضرت غوث عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جب ماں باپ ایسے ہوں تو اولاد کیسی ہوگی؟ باپ ایسا کہ جو ایک سیب کھانے پہ جس نے اپنی پوری کی پوری زندگی داؤ پہ لگا دی اور اس کی سزا بھگتتے بھگتتے جو ہے وہ کہاں تک پہنچے جا کے، اور ماں ایسی کہ جس کی خصلتیں میں نے آپ کو آگے بیان کی۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ ہیں وہ اللہ والے۔ اب ایسے اللہ والوں کی نسبت میں جب کوئی شخص آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں، اللہ تعالیٰ کی سکینہ اس شخص پہ نازل ہوتی ہے۔ وہ شخص جہاں جاتا ہے، وہ شخص جہاں جاتا ہے، سمندر کے قریب سے جاتا ہے تو سمندر کی مخلوقات، مچھلیاں، کچھوے اور جو کچھ اس سمندر میں ہے وہ سارے کے سارے اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اگر وہ خشکی پہ چلتا ہے تو خشکی کی تمام مخلوقات اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اگر وہ فضا میں ہوتا ہے تو فضا میں اڑنے والے پرندے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جیسا کہ الحمدللہ ولی بھائی نے، فہیم بھائی نے اور دیگر دوستوں نے آپ کو انجمن غلامان قلندر کا مختصر تعارف کرایا، میں ابھی اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ یہ جماعت جس کے بانی بابا سائیں احمد علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد بزرگوار، اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے۔ آپ کا مزار 7 شریف لال باغ میں ہے، اور بابا سائیں کی طرف سے جو مشن ہمیں ملا ہے، ہماری جھولیوں میں جو انہوں نے جو ہیرا ڈالا ہے وہ ہیرا ہے کثرت درود پاک۔ درود پاک کو کثرت سے پڑھا جائے۔
ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الناس بیوم القیامہ اکثرہم علی الصلاۃ، قیامت کے دن میرے نزدیک ترین لوگوں میں سے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا تھا۔ ایک اور جگہ حکایات صحابہ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ جس طرح ہمیں زمین والوں کو آسمان پہ چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں، ہم جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں، اسی طرح سے جو آسمان پہ فرشتے ہیں ان کو بھی زمین پہ ستارے نظر آتے ہیں۔ جب وہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ آسمان کے ستارے تو صحیح، لیکن یہ دنیا پہ ستارے کون ہیں، فرشتے ان کو جن کو پتہ ہوتا ہے ان کو بتاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ فرشتوں کی ایک جماعت اللہ پاک نے مقرر کر رکھی ہے جس کا یہ کام ہے، اللہ کے حکم سے وہ زمین پہ آتے ہیں، مختلف جگہوں پہ، علاقوں میں، پہاڑوں میں، گھاٹیوں میں، سمندروں میں وہ فرشتوں کی وہ جماعت جاتی ہے اور جا کے یہ دیکھتی ہے کہ کون ہیں وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ایک جگہ جمع ہو کے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرتے ہیں۔ فرشتوں کی وہ جماعت جب اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے تو ان سے سوال جواب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے جواب میں بتاتے ہیں کہ یا اللہ آج فلانے علاقے سے آئے ہیں، کیا دیکھا؟ یا اللہ وہاں پہ چند لوگ مختلف شکلوں والے، مختلف بولیاں بولنے والے، مختلف لباسوں والے ایک جگہ بیٹھے تھے، آپ کے اور آپ کے حبیب کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود ان سے پوچھتے ہیں کہ اے فرشتوں کس چیز کی طلب میں تھے؟ فرشتے فرماتے ہیں کہ یا اللہ جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں جاننے کے باوجود فرشتوں سے، اے فرشتوں کیا انہوں نے میری جنتوں کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ دیکھا تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے جو جنتیں میں نے ان کے لیے بنائی ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں یا اللہ اور خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، لگن کے ساتھ وہ جنت کو مانگتے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اچھا فرشتوں یہ بتاؤ کہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ یا اللہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں ان سے کہ کیا انہوں نے میری دوزخوں کو دیکھا ہے؟ کیا انہوں نے میری عذاب کو دیکھا ہے جو میں نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں جو میرے حکموں کو توڑتے ہیں؟ فرمایا یا اللہ انہوں نے آپ کی دوزخ کو دیکھا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ جب اگر دیکھ لیں تو کیا کریں گے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اور ڈر کے ساتھ، خوف کے ساتھ جنت سے پناہ مانگیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتوں گواہ رہنا میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی۔ ان میں سے ایک فرشتہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ وہ جو محفل تھی، جو ذکر کی محفل تھی، اس میں چند لوگ ایسے بھی تھے جو مسافر تھے، وہ ارادتاً اس محفل کا حصہ نہیں تھے، وہ اپنے سفر میں جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اللہ رسول کی بات چل رہی ہے، وہ اپنا سفر چھوڑ کے آ کے وہاں پہ تشریف فرما ہو گئے، کیا ان کی بھی مغفرت ہوگی؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ سب کی مغفرت کر دی میں نے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، یہ ہے وہ مقام اس شخص کا کہ جس کو اللہ پاک نے ایسی محفل نصیب کی۔ ہماری نسبت بابا سائیں سے اور بابا سائیں کے بعد حضرت مرشد قلندر پاک لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار 7 شریف میں ہے، یہ درود پاک کا تحفہ براہ راست حضرت لال شہباز قلندر کی جانب سے بابا سائیں احمد علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں آیا اور حکم ہوا کہ اس درود پاک کے تحفے کو آپ عام کریں۔ یہ وہ درود ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی نے بھی پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شاہ ولی اللہ
مجھ پہ جتنے بھی درود پڑے جاتے ہیں، یہ والا درود میں سب سے زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے، پسند ہے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، کراچی کے دوستوں کا میں بہت مشکور ہوں جنہوں نے آج یہ خوبصورت محفل سجائی. مجھے کراچی کے دوستوں پہ ہمیشہ سے ہی فخر رہا ہے، کیونکہ باقی علاقوں میں سندھ میں الحمدللہ پورے سندھ میں انجمن غلامان قلندر کا جو مشن ہے وہ بڑے عرصے سے جاری ہے، اور تقریباً غالباً 8-10 سال پہلے یہ کام ہمارے دوستوں نے، جو سینئر دوست ہیں، انہوں نے کراچی میں شروع کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے الحمدللہ بہت سارے علاقوں میں، یہاں پہ بہت بڑا شہر ہے، یہاں پہ یہ درود پاک کی محفلیں سجائی جاتی ہیں. میرا یہ ایمان ہے، میری یہ دعا ہے کہ جو دوست بھی ان محفلوں کو سجاتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. اپنے حبیب کے صدقے ان دوستوں کے تمام تر آزمائشیں، پریشانیاں، دکھ، درد، تکلیفیں اللہ پاک آپ لوگوں کا جو عشق ہے آقا نامدار سید المرسلین، سید الانبیاء، فخر دو جہاں، فخر دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدسہ مقدسہ مبارکہ کے ساتھ جو آپ لوگوں کا عشق ہے اور جس کا ثبوت آپ درود پاک کی صورت میں پیش کرتے ہیں، اس کے صدقے میں میرا ایمان ہے. میں نے اپنے بابا احمد علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے یہ سنا کہ بیٹا یہ وہ کام ہے، یہ وہ راستہ ہے جہاں پہ قدم قدم کے اوپر آپ کو آزمائشیں ملیں گی، قدم قدم کے اوپر آپ کو شیطان جو ہے وہ تنگ کرے گا، آپ کو اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، آپ کو یہ مشن بہت مشکل بنا کے آپ کے سامنے پیش کرے گا. لیکن بابا صاحب نے فرمایا کہ جو لوگ سچے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سچے رہتے ہیں، اور ان کی سچائی کی بنیاد پر اللہ پاک ان کی ہر قدم پہ ان کی رہنمائی فرماتے ہیں، اور ان کی دکھ درد تکلیفیں اللہ پاک اپنی برکت سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ان پہ سے وہ تمام تکلیفیں، آزمائشیں ہٹا دیتے ہیں. تکلیفوں کا آنا اس راستے میں بہت سی حدیثوں سے، احادیث مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے. ایک صحابی کا واقعہ چھوٹا سا بیان فرماؤں گا کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے. انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے صحابی، کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے دوبارہ یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے. جب تیسری مرتبہ یہی فرمایا تو آقا نامدار سید المرسلین، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابی، اگر آپ کو واقعی مجھ سے محبت ہے تو پھر آپ فقر کے اوڑھنے بچھونے کے لیے تیار ہو جائیں، یعنی کہ فقر کے اوڑھنے بچھونے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ مجھ سے محبت کرنے والوں کی طرف فقر ایسے دوڑتا ہے جیسے پانی نیچائی کی طرف. لیکن میرے دوستوں، بزرگوں، یہ راستہ جتنا مشکل ہے اتنا آسان نہیں، کیونکہ جب ایک شخص مصمم ارادے کے ساتھ چلتا ہے کسی راستے پہ تو اللہ تعالیٰ ہی اس کی رہنمائی فرماتے ہیں. ایک بت پرست جو اپنے بت کو پوجتا تھا، اس کے بت کا نام تھا صنم. وہ یہ کہتا تھا یا صنم یا صنم یا صنم. اپنے بت کی عبادت کرتا تھا جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ. وہ اپنے بت کی عبادت کرتا تھا، کہتا تھا یا صنم یا صنم یا صنم. تو ایک دفعہ اس کو نیند کا جھٹکا آیا اور اس کے منہ سے صنم کے بجائے غلطی سے صمد نکل گیا.
اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پہ بھیجا کہ جاؤ دیکھو میرا کوئی بندہ مجھے پکار رہا ہے. جب فرشتے آئے انہوں نے دیکھا، انہوں نے جا کے اللہ پاک سے جب اس چیز کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ یا اللہ وہ تو ایک بت پرست ہے جو اپنے بت کو پوج رہا تھا، اپنے بت کا نام لے رہا تھا، غلطی سے آپ کا نام اس کے منہ سے نکل آیا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بندہ تو وہ میرا ہی ہے، اس کو رزق اور اس کی ضروریات تو میں ہی پورا کر رہا ہوں، پوچھو اس سے کیا ضرورت ہے اس کی میں پورے کر دوں. سبحان اللہ. میرا مقصد یہ تھا یہ بات کرنے کا. آپ لوگ الحمدللہ سب مجھ سے بزرگ ہیں، اعمال میں مجھ سے آگے ہیں، میں گناہگار ہوں. کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ آپ اکیلے ہیں. جس نے بھی اللہ تعالیٰ کو پکارا اپنے حبیب کا واسطہ دے کے، چاہے کتنی مشکلوں ہوں، کتنی پریشانیاں ہوں. ہمارے فہیم بھائی نے اپنی کچھ مشکلات کا اظہار کیا تھا جماعت کے سلسلے سے. دیکھیے یہ محبت کا راستہ ہے، عشق کا راستہ ہے. کتنے ہی لوگ اس آگ میں جل کے فنا ہو گئے، آج دنیا میں ان کا نام بھی نہیں. کچھ ہیں جن کو دنیا نے یاد رکھا ہوا ہے، لیکن بے شمار ایسے تھے جو اپنی منزلیں لے گئے، ٹھیک ہے جی، میدان مار گئے، لیکن دنیا کو ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کون تھے. تو یہ اویسی کلندری سلسلہ ہے. اس میں جو شخص جس نیت کے ساتھ اس راستے میں قدم رکھے گا، اللہ پاک اس کو اس کی منزل پہ خود بخود پہنچا دیں گے. ہاں ایک چیز کا میں یہاں پہ اپنے دوستوں کو ایک چیز باور کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پہلا در اپنے مرشد کا ہے، جہاں سے اس کو پہلا سبق ملا. اگر اس در پہ حاضری ہے، اس در کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس در کے ساتھ اس کی نسبت ہے، تو پھر اس کا راستہ صحیح ہے. اگر اس در کو اس نے چھوڑ دیا اور اس نے یہ سمجھا کہ یہ سمندر جو ہے یہ میں اڑ کے پار کر جاؤں گا، تو پھر یہ اس کے لیے ممکن نہیں. لہذا میری سب دوستوں سے یہ التجا ہے، التماس ہے کہ خدا را عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس راستے پہ چلیں. کبھی بھی آپ کے دلوں میں یہ خیال نہ آئے کہ میں کسی سے بڑھ کے ہوں، نہیں، ہمیشہ یہ خیال آئے کہ میں کمتر ہوں. یا اللہ میں گناہگار ہوں، میں عاصی ہوں. یا اللہ اگر تو نے میری مدد نہ کی، میرے پاس ایک اہم مشن ہے، یہ درود پاک کا مشن ہے، میں لے کے اس کو لوگوں کے پاس در در جاتا ہوں. یا اللہ میرے گناہوں کی پردہ پوشی فرما، میری اصلاح فرما. مولا کریم میرے اعمال ناقص ہیں، یا اللہ تو دینے والا ہے، تو اپنے حبیب کے صدقے یا اللہ مجھے عطا فرما. الحمدللہ جب یہ خیالات ہوں گے انشاءاللہ تعالی جس کشتی میں ہم بیٹھے ہیں اس کی منزل، اس کا کنارہ اتنا دور نہیں. صرف مستقل مزاجی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. اور آج کا جو رنگ محفل تھا وہ دیکھ کے اگر میں یہ کہوں کہ انشاءاللہ تعالی انجمن غلامان قلندر کا یہ جو علم آپ لوگوں نے کراچی میں لگایا ہے، انشاءاللہ تعالی یہ بلند ہی بلند جائے گا. یہ انشاءاللہ تعالی آسمان کی بلندیوں کو چھوئے گا. میں گناہگار ہوں، لیکن اپنے والد صاحب کی نسبت سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مجھے کراچی والوں سے بہت امیدیں ہیں، اور دنیا دیکھے گی انشاءاللہ تعالی کہ جس طرح کی باقی علاقوں میں محنت ہو رہی ہے، انشاءاللہ تعالی انجمن غلامان قلندر کی جو محنت کراچی میں ہو رہی ہے اس میں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہمیں بہت وسیع پیمانے پہ انشاءاللہ تعالی کامیابی عطا فرمائیں گے.
ایک چیز کا خیال رکھنا یہاں پہ اور ضروری ہے، کچھ لوگ ہیں ہمارے دوست احباب جو تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں کہ کسی محفل پہ دوست جو ہے پہنچ نہیں پاتے یا تعداد کم ہوتی ہے. تعداد پہ کبھی مت جائیے گا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ ایک مہم کا انہیں سربراہ بنایا گیا، فوجی جرنیل تھے. تو مسلمانوں کی تعداد 60 تھی اور جو کفار تھے ان کی تعداد 60,000 تھی. تو کسی نے پوچھا کہ اے خالد، کیا آپ 60 آدمی لے کے جائیں گے 60,000 کے لشکر کے مقابلے میں؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ ذکر کرنے والے ہیں، ہمارے دل زندہ ہیں. ہم جن کے خلاف جا رہے ہیں وہ کافر ہیں، وہ اللہ پاک کو یاد نہیں کرتے، اللہ پاک کا ذکر نہیں کرتے، لہذا وہ مردہ ہیں. تو 60 زندہوں کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ 60,000 مردے جو ہیں ان کا سر کاٹ کے لیں. تو الحمدللہ انہی الفاظ کے ساتھ، اس امید کے ساتھ اب دعا کرتے ہیں، ذکر ہوگا اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد دعا ہوگی.